بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن صلت وربع ساقها مکشوف او ثلثها تعید الصلاة عند ابی حنیفة ومحمد وإن كان أقل من الربع لا تعيد. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا تعيد إن كان أقل من النصف لأن الشيء إنما يوصف بالكثرة إذا كان ما يقابله أقل منه إذ هما من أسماء المقابلة وفي النصف عنه روايتان فاعتبر الخروج عن حد القلة أو عدم الدخول في صده. ولهما أن الربع يحكي حكاية الكمال كما في مسح الرأس والحلق في الإحرام. ومن رأى وجه غيره يحكم برؤيته وإن لم ير إلا أحد جوانبه الأربعة. چنانچہ اگر عورت نے اس حال میں نماز پڑھا کہ اس کی چوتھائی یا تہائی پنڈلی کھلی ہے تو حضرات طرفین کے یہاں وہ نماز کا اعادہ کرے گی، اور اگر چوتھائی سے کم کھلی ہو تو اعادہ نہیں کرے گی. حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نصف پنڈلی سے کم کھلی ہے تو اعادہ نہیں کرے گی، کیونکہ کسی چیز کو اسی وقت کثرت سے متصف کیا جاتا ہے جب اس کا مقابل اس سے کم ہو، اس لیے کہ یہ دونوں اسماء مقابلہ میں سے ہے. اور نصف کے سلسلے میں امام ابو یوسف سے دو روایتیں ہیں، چنانچہ انہوں نے قلت کی حد سے نکلنے یا اس کی ضد میں داخل نہ ہونے کا اعتبار کیا ہے. حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ چوتھائی حصہ پورے کی حکایت کرتا ہے، جیسا کہ سر کے مسح میں اور بحالت احرام حلق کرانے میں. اور جس شخص نے دوسرے کے چہرے کو دیکھا تو اس کے دیکھنے کا فیصلہ کیا جائے گا، اگرچہ اس نے چاروں کناروں میں سے صرف ایک ہی کنارہ دیکھا ہو. جسموں کا کچھ حصہ کھلا ہونے کی صورت میں نماز کا حکم. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے اس حال میں نماز پڑھا کہ اس کی پنڈلی کا چوتھائی حصہ کھلا ہوا تھا تو حضرات طرفین کے یہاں اس پر نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے، اور اگر چوتھائی سے کم حصہ کھلا ہوا تو اس صورت میں اعادہ واجب نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی پنڈلی سے نصف حصے سے کم کھلا ہو تو نماز جائز ہے اور اعادے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اگر نصف حصہ کھلا ہو تو اس صورت میں امام ابو یوسف سے دو روایتیں منقول ہیں. نمبر 1، نصف حصہ کھلا ہو تب بھی نماز کا اعادہ ضروری نہیں ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ اس صورت میں نماز واجب الاعادہ ہے. نصف سے کم کھلا ہونے کی صورت میں عدم اعادہ صلاۃ کے متعلق حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ اس مسئلے میں قلت و کثرت اصل اور مدار ہے، اور قلت و کثرت دونوں اسماء مقابلہ میں سے ہے. اور اسماء مقابلہ میں ضابطہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اسی وقت کثیر کہا جائے گا جب اس کے مقابل کی چیز اس سے کم ہو، اور نصف یا نصف سے کم اپنے مقابل کے مقابلے میں کثیر نہیں ہے، اس لیے نہ تو نصف سے کم کی صورت میں نماز واجب الاعادہ ہوگی اور نہ ہی ایک روایت کے مطابق نصف کی صورت میں واجب الاعادہ ہوگی.
کیونکہ یا تو پوری پنڈلی کھلنے اور ظاہر ہونے سے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے یا پھر اکثر حصہ کھلنے سے، اور نصف یا اقل من النصف اکثر نہیں ہے، لہذا اس حد تک کھلنے سے اعادہ صلاۃ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری روایت کے مطابق نصف حصہ کھل جانے سے اعادہ صلاۃ کی دلیل یہ ہے کہ جب نصف حصہ کھل گیا تو اب وہ قلیل نہیں رہا بلکہ قلت کی حد سے خارج ہو گیا، اس لیے کہ جب نصف کھل گیا تو ظاہر ہے کہ اب اس کا مقابل اس سے زیادہ نہیں ہے بلکہ اس کے مساوی ہے، اس لیے کھلا ہوا نصف قلت کی حد سے نکل کر کثرت میں داخل ہو گیا، اور اکثر حصہ کھلنے سے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، لہذا اس صورت میں بھی نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح نصف یا اس سے زائد کو کل کے قائم مقام مانا جاتا ہے، اسی طرح بہت سے احکام میں رابع اور چوتھائی کو بھی کل کے قائم مقام مانا گیا ہے، ربع اور چوتھائی کو بھی کل کے قائم مقام مانا گیا ہے۔ جس طرح نصف یا اس سے زائد کو کل کے قائم مقام مانا جاتا ہے، اسی طرح بہت سے احکام میں ربع اور چوتھائی کو بھی کل کے قائم مقام مانا گیا ہے۔ مثلا مسح راس کو لے لیجئے، اس میں بھی ربع سر کے مسح کو کل سر کے مسح کے قائم مقام مانا گیا ہے۔ ربع سر کے مسح کو کل سر کے مسح کے قائم مقام مانا گیا ہے۔ اسی طرح بحالت احرام چوتھائی سر کا حلق بھی پورے سر کے حلق کے قائم مقام ہے۔ نیز عرف اور محاورہ میں بھی ربع کو کل کا درجہ حاصل ہے، چنانچہ اگر آپ نے کسی کے چہرے کا ایک حصہ دیکھا اور بقیہ 3 حصے نہیں دیکھے تو بھی یہی کہا جائے گا کہ میں نے فلاں کے چہرے کو دیکھا ہے۔ دیکھیے یہاں بھی ربع کل کے قائم مقام ہیں۔ الحاصل جب شریعت اور عرف ہر جگہ ربع کل کے قائم مقام ہے تو پھر صورت مسئلہ میں بھی ربع کو کل کے قائم مقام مانا جائے گا، اور ربع پنڈلی کھلنے کی صورت میں بھی اعادہ صلاۃ کا حکم لگایا جائے گا۔ اور پھر چونکہ یہ عبادت اور ریاضت اور حقوق اللہ کا مسئلہ ہے، اس لیے احتیاط کے پیش نظر اس میں تو اور بھی زیادہ اہتمام سے ربع کو کل کا درجہ دیا جائے گا، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ الاحتیاط جائز فی حقوق اللہ تعالی۔ والشعر والبطن والفخذ كذلك، يعني على هذا الاختلاف لأن كل واحد عضو على حدة، والمراد به النازل من الرأس هو الصحيح، وإنما وضع غسله في الجنابة لمكان الحرج، والعورة الغليظة على هذا الاختلاف، والذكر يعتبر بانفراده، وكذا الأنثيان، وهذا هو الصحيح دون الضم۔ بال، پیٹ اور ران کا بھی یہی حکم ہے، یعنی یہ بھی اسی اختلاف پر ہے، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک مستقل ایک عضو ہے، اور بالوں سے وہ بال مراد ہے جو سر سے نیچے لٹکے ہوئے ہو، یہی صحیح ہے۔ البتہ غسل جنابت میں حرج کی وجہ سے بالوں کا دھونا ساقط کر دیا گیا ہے، اور عورت غلیظہ بھی اسی اختلاف پر ہے، اور ذکر کا تنہا اعتبار ہے، نیز خصیتین کا بھی الگ اعتبار ہے، یہی صحیح ہے، نہ کہ ان کا ضم اور ملنا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے بال، اس کے پیٹ اور اس کی ران کا مسئلہ بھی اسی اختلاف پر ہے جو پنڈلی کے متعلق حضرات طرفین اور حضرت امام ابو یوسف کا ہے، یعنی حضرات طرفین رحمہم اللہ کے یہاں چوتھائی حصہ کھل جانے سے نماز واجب الاعادہ ہے، جبکہ امام ابو یوسف کے یہاں نصف یا اس سے زیادہ کھل جانے کی صورت میں ہی نماز واجب الاعادہ ہوگی، کیونکہ جس طرح ساق ایک مستقل عضو ہے، اسی طرح پیٹ اور ران بھی الگ الگ اور مستقل عضو ہے، لہذا ان میں بھی حضرات فقہائے احناف کا سابقہ اختلاف جاری ہوگا۔ والمراد، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ متن میں جو شعر کا تذکرہ ہے،
اس سے مراد وہ بال ہے جو سر سے نیچے کی طرف لٹکے ہوئے ہو، وہ بال مراد نہیں ہے جو سر سے متصل اور سر کے اوپر رہتے ہو۔ وَإِنَّمَا وُضِعَ غَسْلُهُ فِي الْجَنَابَةِ لِمَكَانِ الْحَرَجِ، یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر سر سے نیچے لٹکے ہوئے بال عورت بمعنی واجب الستر ہے تو غسل میں ان کا دھونا ضروری ہونا چاہیے، اس لیے کہ عورت کے لیے غسل جنابت میں بدن کے ہر جز کا حصہ دھونا ضروری ہے، لہذا اگر یہ بال بھی واجب الستر ہے تو جزء مرأہ ہونے کی وجہ سے غسل جنابت میں ان کا غسل ضروری ہونا چاہیے۔ حالانکہ اگر یہ بال گندے ہوئے جوڑے کی شکل میں ہو تو ان بالوں کا دھلنا ضروری نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ اسی کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عورت کے لٹکے ہوئے بال اس کے جسم کا حصہ اور جز ہے، اور اس اعتبار سے غسل جنابت میں ان کا غسل ہونا چاہیے، ان کا غسل ہونا چاہیے، غسل جنابت میں ان کا غسل ہونا چاہیے، مگر چونکہ بندھے ہوئے ہونے کی حالت میں ان کو کھولنے اور پھر کھول کر دھونے میں حرج ہے، اس لیے حرج کے پیش نظر ان کا غسل ساقط کر دیا گیا۔ وَلِأَنَّ الْحَرَجَ مَدْفُوعٌ فِي الشَّرْعِ وَالْعَوْرَةُ الْغَلِيظَةُ، فرماتے ہیں کہ عورت غلیظہ یعنی قبل اور دبر کا انکشاف و ظہور بھی امام ابو یوسف اور حضرات طرفین کے یہاں مختلف فی ہے۔ اسی طرح مرد کا عضو تناسل اور اس کے خصیتین بھی مستقل اور الگ الگ عضو ہے، اور ان تمام میں حضرات طرفین اور امام ابو یوسف کے یہاں وہی ربع اور نصف کا اختلاف ہے کہ طرفین کے یہاں ربع کا انکشاف موجب اعادہ ہے، جبکہ امام ابو یوسف کے یہاں نصف یا اس سے زائد کھلنے کی صورت میں ہی نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ صاحب ہدایہ نے ہوا صحیح کہہ کر اس قول سے احتراز کیا ہے جس میں ذکر اور خصیتین کے مجموعے کو ایک عضو قرار دے کر اس میں سے ربع کے انکشاف کو موجب اعادہ بتلایا گیا ہے۔ صاحب عنایہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ الاسلام کے حوالے سے یہاں یہ وضاحت کی ہے کہ ربع اور نصف وغیرہ کا اختلاف ہمارے یہاں ہے، ورنہ تو حضرت امام شافعی کے یہاں جس طرح نجاست میں قلیل و کثیر سب برابر ہے اور مطلق نجاست مانع نماز ہے، اسی طرح اعضائے مستورہ میں سے مطلق انکشاف ان کے یہاں موجب اعادہ ہے اور ربع یا نصف وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة وبطنها وظهرها عورة وما سوى ذلك من بدنها ليس بعورة لقول عمر رضي الله عنه ألق عنك الخمار يا دفار أتشبهين بالحرائر ولأنها تخرج لحاجة مولاها في ثياب محنتها عادة فاعتبر حالها بذوات المحارم في حق جميع الرجال دفعا للحرج، اور جو چیز مرد کے لیے عورت ہے وہی باندی کے لیے بھی عورت ہے، نیز باندی کا پیٹ اور اس کی پیٹھ بھی عورت ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بدن کا کوئی حصہ عورت نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے ایک باندی سے، اے کمینی اپنے اوپر سے اوڑھنی کو ہٹا دے، کیا تو آزاد عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا چاہتی ہے؟ اور اس لیے بھی کہ عام طور پر باندی اپنے کام کاج کے کپڑوں میں ہی اپنے مولا کی ضرورت کے لیے باہر نکلتی ہے، لہذا دفع حرج کے پیش نظر تمام مردوں کے حق میں باندی کے حال کو ذوات المحارم پر قیاس کر لیا گیا۔ باندی کا سطر فرماتے ہیں کہ ما دون السرہ سے گھٹنوں تک کا حصہ جس طرح مرد کے لیے واجب الستر ہے، اسی طرح باندیوں کے حق میں بھی جسم کا یہ حصہ واجب الستر ہے، نیز اس کے علاوہ باندیوں کا پیٹ اور ان کی پشت بھی واجب الستر ہے۔
کیونکہ یہ چیزیں بھی محل شہوت ہے اور انہیں دیکھنے سے بھی شہوت میں ہیجان پیدا ہو جاتا ہے۔ البتہ ان کے علاوہ باندی کے جسم کا کوئی بھی حصہ عورت نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک باندی کو دیکھا، وہ دوپٹہ اوڑھے ہوئے ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے کمینی، دوپٹہ اتار کر پھینک دے، کیا تو آزاد عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا چاہتی ہے؟ اتار اسے، تیرے لیے یہ زیب نہیں ہے، کیونکہ تجھ میں اور آزاد عورتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ عموماً آقا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اسے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، اور عام طور پر باندی اپنے کام کاج کے کپڑوں ہی میں مارکیٹ اور بازار وغیرہ کا چکر لگاتی ہے، اس لیے اگر ان کے حق میں آزاد عورتوں کی طرح پردہ وغیرہ کو لازم قرار دے دیا جائے تو اس سے حرج ہوگا۔ لہذا دفع حرج کے پیش نظر باندیوں کو تمام مردوں کے حق میں ذوات محارم یعنی محرم عورتوں پر قیاس کیا گیا۔ اور جس طرح انسان کے لیے اپنی ماں، بہن اور بیٹی سے شرعی پردہ واجب ہے، اتنا ہی باندی سے بھی ہے، اس کے علاوہ وہ محرمات کے درجے میں ہے۔ لہذا دفع حرج کے پیش نظر باندیوں کو تمام مردوں کے حق میں ذوات محارم یعنی محرمات عورتوں پر قیاس کیا گیا، اور جس طرح انسان کے لیے اپنی ماں، بہن، بیٹی سے شرعی پردہ واجب ہے، اتنا ہی باندی سے بھی واجب ہے، اس کے علاوہ میں وہ محرمات کے درجے میں ہے۔ قال ولو لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد، وهذا على وجهين إذا كان ربع الثوب أو أكثر منه طاهرا يصلي فيه، ولو صلى عريانا لا يجزيه لأن ربع الشيء يقوم مقام كله، وإن كان الطاهر أقل من الربع فكذلك عند محمد وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى، لأن في الصلاة فيه ترك فرض واحد وفي الصلاة عريانا ترك الفروض، وإن أبي حنيفة وأبي يوسف يتخير بين أن يصلي عريانا وبين أن يصلي فيه وهو الأفضل، لأن كل واحد منهما مانع جواز الصلاة حالة الاختيار، ويستويان في حق المقدار فيستويان في حكم الصلاة، وترك الشيء إلى خلف لا يكون تركا، والأفضلية لعدم اختصاص الستر بالصلاة واختصاص الطہارة بها۔ فرماتے ہیں کہ اگر مصلی کوئی ایسی چیز نہ پائے جس سے نجاست کو زائل کرے تو نجاست کے ساتھ ہی نماز پڑھ لے اور اس کا اعادہ بھی نہ کرے۔ اور یہ مسئلہ دو صورتوں پر ہے، اگر چوتھائی کپڑا یا اس سے زیادہ پاک ہو تو اسی کپڑے میں نماز پڑھے، اور اگر اس نے ننگے نماز پڑھ لی تو وہ جائز نہیں ہوگی، کیونکہ شے کا چوتھائی حصہ کل کے قائم مقام ہوتا ہے، اور اگر پاک حصہ چوتھائی سے کم ہو تو بھی امام محمد کے یہاں یہی حکم ہے، اور یہی امام شافعی کے دو قولوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کپڑے میں نماز پڑھنے سے ایک ہی فرض کو چھوڑنا ہے، جبکہ ننگے نماز پڑھنے سے بہت سارے فرض کو چھوڑنا لازم آتا ہے۔ اور حضرات شیخین کے یہاں اس شخص کو اختیار ہوگا، چاہے تو ننگے نماز پڑھے اور چاہے تو اس کپڑے میں نماز پڑھے، اور یہی افضل ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک بحالت اختیار جواز صلاۃ سے مانے ہیں، اور مقدار کے حق میں دونوں برابر ہے، لہذا نماز کے حق میں بھی دونوں مساوی ہوں گے، اور کسی چیز کا بدل کی طرف ترک نہیں کہلاتا، اور افضلیت اس وجہ سے ہے کہ ستر نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، جبکہ طہارت نماز کے ساتھ خاص ہے۔ عزیز بچوں، ایسے آدمی کے لیے نماز کا حکم جو نجاست سے آلودہ ہو لیکن نجاست دور کرنے پر قادر نہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس نجاست لگا ہوا کپڑا ہو اور اس کے علاوہ نہ تو کوئی دوسرا کپڑا ہو اور نہ ہی پانی وغیرہ ہو کہ جس سے وہ کپڑے پر لگی ہوئی نجاست کو دور کر سکے،
اور اسے نماز پڑھنی ہے، بتائیے وہ کیا کرے؟ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی دو صورتیں ہیں، جن میں سے ایک متفق علیہ ہے اور دوسری مختلف فی ہے۔ پہلی صورت، وہ صورت جو متفق علیہ ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کے پاس جو کپڑا ہے اس میں نجاست کہاں تک لگی ہوئی ہے۔ اگر نجاست لگنے کے بعد بھی کپڑے کا چوتھائی حصہ پاک ہو تو اس صورت میں اس شخص کے لیے اسی کپڑے میں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ننگے ہو کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس چوتھائی کپڑا پاک ہے، اور بہت سے مقامات پر چوتھائی کو کل کے قائم مقام مانا گیا ہے، لہذا یہاں بھی اسے کل کے قائم مقام مانیں گے اور یوں خیال کریں گے کہ اس کا پورا کپڑا پاک ہے، لہذا وہ اسی میں نماز پڑھے، کیونکہ پاک کپڑے کے ہوتے ہوئے ننگے ہو کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ دوسری صورت جو مختلف فی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کا کپڑا چوتھائی حصے سے کم پاک ہو تو امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس صورت میں بھی وہ اسی کپڑے میں نماز پڑھے، اس کے لیے اب بھی ننگے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہی حضرت امام شافعی کے دو قولوں میں سے ایک قول ہے، اور امام محمد بھی اسی کے قائل ہیں۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ شخص وہی کپڑا پہن کر نماز پڑھے، اور اس صورت میں کپڑے کی طہارت جو فرض ہے اس کا ترک لازم آتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ شخص برہنہ ہو کر نماز پڑھے، اور اس صورت میں اولاً تو ستر عورت والے فرض کا ترک لازم آتا ہے، پھر چونکہ برہنہ ہو کر نماز پڑھنے کی صورت میں یہ شخص بیٹھ کر نماز پڑھے گا، لہذا قیام، رکوع اور سجدے ہر ایک فرض کا ترک کرنا لازم آئے گا۔ اور یہ بات تو ایک اندھا اور کم پڑھا لکھا انسان بھی جانتا ہے کہ ایک فرض کا ترک کرنا بہت سارے فرائض کو ترک کرنے سے بہتر ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں ربع سے کم کپڑا پاک ہونے کی صورت میں بھی برہنہ ہو کر نماز پڑھنا جائز نہیں، بلکہ اسی کپڑے میں نماز پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ اور پھر شریعت نے یہ ضابطہ بھی تو مقرر رکھا ہے کہ اذا تعارض مفسدتان روعی اعظمهما ضررا بارتکاب اخفهما، یعنی جب ایک ہی مسئلے میں دو خرابیاں جمع ہو جائے تو ان میں سے جو اخف ہو اسی کو اختیار کیا جائے گا، اور یہاں بھی چونکہ فرض واحد یعنی طہارت ثوب کا ترک اخف ہے، لہذا اسی کو اختیار کیا جائے گا۔ اذا تعارض مفسدتان روعی اعظمهما ضررا بارتکاب اخفهما، ایک ہی مسئلے میں جب دو خرابیاں جمع ہو جائے تو ان میں سے جو اخف ہو اسی کو اختیار کیا جائے گا، اور یہاں بھی چونکہ فرض واحد یعنی طہارت ثوب کا ترک اخف ہے، لہذا اسی کو اختیار کیا جائے گا۔ اس دوسری صورت میں حضرات شیخین کے یہاں اس شخص کو اختیار ہے، چاہے تو برہنہ ہو کر نماز پڑھے اور چاہے تو اسی کپڑے میں پڑھ لے، دونوں صورتوں میں اس کی نماز جائز ہے۔ حضرات شیخین کی دلیل یہ ہے کہ یہاں واقعی دو خرابیاں جمع ہے، اور یہ دونوں منع صلاۃ اور مقدار دونوں چیزوں میں برابر ہیں۔ منع صلاۃ میں برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس کوئی اور پاک کپڑا ہو یا نجاست کو زائل کرنا ممکن ہو تو اس صورت میں نہ تو کشف عورت کے ساتھ نماز جائز ہے اور نہ ہی نجاست کے ساتھ۔ اور مقدار میں مساوات کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کشف عورت میں کشف قلیل معاف ہے، اسی طرح نجاست میں بھی قلیل معاف ہے، اور دونوں کا کثیر معاف نہیں ہے، لہذا جب منع اور مقدار میں دونوں برابر ہے تو حکم صلاۃ میں بھی دونوں برابر ہوں گے، اور یہ شخص چاہے برہنہ ہو کر نماز پڑھے یا اسی کپڑے میں پڑھے، بہر صورت اس کی نماز ہو جائے گی۔ وترك الشيء الى خلف لا يكون تركا والافضليه لعدم اختصاص الستر بالصلاه واختصاص الطهاره بها۔ یہاں سے امام محمد کی دلیل کا جواب دیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت والا آپ کا یہ کہنا کہ ترک فروض سے بہتر ہے
تو یہ ہمیں تسلیم تو ہیں، لیکن اس جگہ تسلیم، لیکن اسی جگہ تسلیم ہے جہاں ترک کا نائب اور بدل موجود نہ ہو۔ اور صورت مسئلہ میں چونکہ ترک کا نائب اور بدل موجود ہے، چنانچہ برہنہ ہو کر نماز پڑھنے والا اگر قیام وغیرہ کو ترک کرتا ہے تو اس کے نائب یعنی ایماء اور اشارے پر عمل کرتا ہے، اس لیے یہاں بھی صرف ایک ہی فرض کا ترک ہے، نہ کہ بہت سارے فرائض کا۔ رہا یہ مسئلہ کہ اسی ناپاک کپڑے میں نماز پڑھنا کیوں افضل ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ستر کی فضیلت طہارت کی فضیلت سے اقویٰ ہے، کیونکہ ستر نماز اور غیر نماز دونوں حالتوں کو شامل ہے، جبکہ طہارت صرف نماز کے ساتھ خاص ہے، اس لیے اقویٰ کی رعایت کی جائے گی اور اس کے مقابلے میں قوی کو ترک کر دیا جائے گا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔